السلام علیکم، 9th کلاس کیا حال ہے آپ کا؟ سب خیر؟ انفال کا سبق نمبر ہے جی الدرس الثانی ہم کرنے جا رہے ہیں، حصہ جیم ہے، آیت ہے 45 تا 48۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اپنی آیت نمبر 45 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا جب لقیتم تمہارا مقابلہ ہو، فثبتوا پس ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ تفلحون واذکروا اور ذکر کرو اللہ کا کثیرن بہت زیادہ، لعلکم تاکہ تم فلاح پاؤ، تفلحون تم فلاح پا سکو یا مراد حاصل کر سکو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ ہاں پیش آیا ہے الٹا پیش ہو تو اس کا مطلب ہے اس کے، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول۔ تم تنازعوا جھگڑو آپس میں، فتفشلوا کہ تم بزدل ہو جاؤ یا تم نامراد ہو جاؤ، وتذہب اور وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ اور ہوا کو، یا تمہارا اقبال یا تمہارا وقار جو ہے وہ اور صبر کرو یا صبر سے کام لو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آپ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارا مقابلہ جب میدان جنگ میں کسی بھی جماعت کے ساتھ ہوتا ہے تو تمہارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، مومنین کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے کہ وہ ثابت قدم اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں ہر حال میں۔ میدان جنگ میں ظاہر سی بات ہے، میدان جنگ میں سختیاں بھی ہیں، مشکلیں بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، تو وہاں پر ثابت قدم رہنا اور اللہ پہ توکل رکھنا، تم پر توکل کرتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے اپنے جب تک کہ اس کا مقصد اس کو حاصل نہیں ہو جاتا تب تک، اور اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ تلقین کر رہے ہیں۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپس میں جھگڑا نہ کرنا۔ جب سختیاں پریشانیاں تو انسان مختلف طرح کی باتیں سوچنا شروع ہو جاتا ہے، تو آپس میں کئی ایسے بھی ہوتے ہیں شیطان بیچ میں، وہ آپس میں جھگڑا بھی کرا سکتے ہیں، آپس میں انتشار بھی لازمی نہیں کہ دوسرا گروہ جو ہے اس کے ساتھ ہی جھگڑا ہو رہا ہے، آپس میں انٹرنلی بھی معاملات جو ہیں وہ بگڑ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ بیسکلی بتا رہے ہیں ان کو، یہ ایک طرح کی وارننگ دے رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسا حالات پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر آپس میں جھگڑا مت کرنا، اگر کرو گے تو اس سے تمہارا وقار جاتا رہے گا، یعنی مومنین کا کہ اس سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ مشرکین، کفار مد مقابل ہیں، آپس میں ہی لڑتے رہیں گے تو دوسرے کیا لڑیں گے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر اسپیشل تلقین کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپس میں جھگڑا نہ کرنا۔ اگر ایسا کوئی سچویشن آ بھی جاتی ہے تو اگر آپ آپس میں جھگڑا کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ فائدہ سراسر ان کو ہوگا، کفار کو ہوگا، اور آپ کا بنا بنایا جو کام ہے وہ بگڑ جائے گا۔ آپ مومنین کا کام کیا ہے، ان کا طرز عمل کیا ہے کہ انہوں نے ضبط سے کام لینا ہے، تحمل سے کام لینا ہے، صبر کے ساتھ انہوں نے کام لینا ہے، اور بس ان کا کام کیا ہے کہ انہوں نے ثابت قدم رہنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا ہے، اللہ کو جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کو یاد کر، صبر سے کام لینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اگلی آیت ہم دیکھتے ہیں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا اور نہ ہو جانا تم ان لوگوں کی طرح، خرجوا جو نکلے، دیارہم اپنے گھروں سے، بطرًا اتراتے، وَرِئَاءَ النَّاسِ اور ریاکاری کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، وَيَلَّهِ اور روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے، سبیل کہتے ہیں راستے کو، بطرًا کہتے ہیں اترانے کو، ریا کہتے ہیں ریاکاری کو، خرجوا نکلنا، محیط، اور اللہ تعالیٰ ان تمام پر ان پر احاطہ اور تلقین ایک اور نصیحت مومنین کو کر رہے ہیں، اور وہ یہ فرما جس طریقے سے کفار جو ہیں اپنے گھروں سے کے لیے نکلے تھے اتراتے ہوئے اور بڑے غرور و تکبر کے، نیند کا یہ طرز عمل نہیں ہے۔ انہوں نے تو کیا کیا تھا کہ جب میدان میں انہوں نے آنا تھا، ان کے پاس بہت زیادہ تھی، اس کے علاوہ ان کے جو فوج تھی وہ مسلح فوجی تھے، ان کی تعداد تھی، اونٹ تھے کے پاس، ہاتھی تھے ان کے پاس، اس کے علاوہ ان کے پاس تیر انداز دستے تھے، ہر لحاظ سے وہ مسلح تھے اور مسلمانوں سے گنا زیادہ طاقت میں تھے، کھانے پینے کا سامان ان کے پاس بہت تھا، تو وہ جب اپنا لے کر نکلے تھے تو وہ اس بات میں بہت زیادہ غرور میں تھے لیں گے، کیونکہ ہمارے پاس تو مین پاور بھی زیادہ ہے اور یہ تو کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے کہ چند مٹھی بھر مسلمان جن کے کچھ بھی نہیں ہے لڑنے کے لیے، تو ان کو تو مارنا کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس طرح کے مت ہو جانا۔ اور پھر منافقین تھے بیچ میں، انہوں نے منافقین کو بھی اپنے ساتھ، ظاہر ہے منافقین کا تو طرز عمل ہی یہ تھا کہ وہ بظاہر جو تھے وہ تھے، لیکن ویسے وہ مشرکین کے ساتھ تھے، تو
یہ تمام چیزیں جو ان کے تکبر ان جیسا نہ ہو جانا، یعنی مومنین کو فرمایا تھا کہ جب تم جہاد کے لیے نکلو تو تمہارا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے، اللہ کے دین کی سر بلندی ہونا، کوئی اور مقصد نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری، یہ مومنین کا مقصد ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اور جب مزین کیا تمہارے لیے شیطان اعمالہم، ان کے لیے شیطان نے ان کے عملوں کو، وقال غالب لکم، اور کہا اس نے کہ نہیں تم پر غالب ہوگا آج کے دن، من الناس کوئی شخص، کوئی ہی انسان، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور بے شک میں تمہارا رفیق ہوں، جار کہتے ہیں رفیق کو، ساتھی کو، فلما پس جب الفئتان، دونوں فوجیں، دونوں گروہ جو ہیں آپس میں آمنے سامنے ہوں، نقص مقابل ہوئیں، نقص علی عقبیہ، تو بھاگ گیا یا مڑ گیا، پسپا ہو کر چلا گیا، یا ایڑیاں رگڑتا ہوا چلا گیا، وقال، اور کہا، نہیں بے شک میں، بری منکم، میں بری ہوا تم مجھے، اور دکھائی دے رہا ہے، ما لا ترون، جو تم نہیں دیکھ رہے، انی اخاف اللہ، بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے، واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس آیت میں بیسیکلی اس میں ذکر ہو رہا ہے بنی کنانا کا ایک سردار سراقہ بن مالک۔ بنی کنانا اور قریش جو تھے آپس میں مد مقابل تھے، ان کی آپس میں اتنی بنتی نہیں، اور قریش کو یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ کسی بھی ٹائم پر جو ہے ان کے یہ کہ سراقہ بن مالک کے روپ میں شیطان جو تھا وہ ابو جہل کے پاس گیا، اور ابو کہ تم بالکل بھی فکر نہ کرنا، بے فکر ہو جاؤ کہ میں جو ہے تمہارے ساتھ ہوں، اور یعنی کہ بنی کنانا بیسیکلی بتانے کا مقصد کہ بنی قبیلہ تمہارے ساتھ ہے، تو تمہیں تو فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ اینڈ ٹائم پہ جب اس نے وہ میدان جنگ بدر کے مقام پہ جب وہ پہنچا تو اس نے دیکھا فرشتوں کا جب نزول ہوا، ہمیں پتہ ہے کہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں سے مدد فرمائی تھی، تو جب اس نے وہ دیکھے فرشتے دیکھے تو اس نے وہ ڈر گیا، وہ بھاگ گیا وہاں سے، اور اس نے آ کے ابو جہل کو کہا کہ میں تو تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا، وہ پھر گیا اس کے، میں بری ہوتا ہوں تمہارے تمام معاملات سے، میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا کیونکہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، اور ساتھ اس نے کہا کہ میں تو ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا شیطان کے بارے میں، کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا، اس کو اللہ کا خوف نہیں تھا، اللہ کے عذاب کا خوف نہیں تھا، بلکہ وہ یہ جان گیا تھا کہ قریش مکہ کو شکست ہونے والی ہے اور مومنین کو فتح حاصل ہونے والی ہے، تو اس وجہ سے وہ بھاگا تھا کہ بجائے اس کے کہ میں اور شکست تو ہونی ہے، تو اس لیے وہ پہلے ہی بھاگ گیا تھا، اور اس نے بات ایسی رکھی تھی کہ مجھے تو اللہ سے ڈر لگ رہا ہے، اور میں ہم سب جانتے ہیں کہ اس کو اللہ کے عذاب کا کوئی خوف نہیں ہے۔ تو یہ مبارکہ جو ہے 48 تک ختم ہوئی، مکمل ہوتی ہے، انشاءاللہ اپنے نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے، آپ نے اس کو ایک دفعہ اچھے سے پڑھ لیں، اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اور اس کے الفاظ میں اچھے سے یاد کر لیجئے۔ نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔